ہمیں کسی قسم کی کوئی دیت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف انصاف چاہیے، اور ہم صرف اور صرف ملزم نتاشا کو جیل کی سلاخوں میں اور سزا کاٹتے ہوئے ملتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں آج کورٹ میں سماعت کے بعد مرنے والوں کے لواحقین کے، جنہوں نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے، میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ دیت کی رقم دے دی جائے جو کہ 68 لاکھ روپیز بنتی ہے، ہمیں دیت نہیں چاہیے، ہم صرف انصاف کے منتظر ہیں اور ہمیں صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ جو ملزمہ نتاشا ہے اسے سزا ہو۔ یاد رہے آج ملزمہ نتاشا کو کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا، کورٹ میں سماعت ہوئی، سماعت کے بعد میڈیا سے بات بھی کی جو لواحقین تھے انہوں نے، اور کورٹ نے آج جیل کسٹڈی کر دی ہے ملزمہ نتاشا کی۔ آج ملزمہ نتاشا کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ کورٹ میں سماعت کے دوران وکلا کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو کہ لواحقین کو سپورٹ کر رہے تھے۔ وکلا نعرے بازی لگا رہے تھے ان عمرہ اور اس ایلیٹ کلاس کے خلاف جنہوں نے ڈالا اور گن کنچر سے ایک ٹیرر پیدا کیا ہوا ہے پورے ملک کے اندر، بالخصوص کراچی کے اندر۔ یاد رہے ایک بہت اہم سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اس ملزمہ نتاشا کو کیا سزا مل سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نظر ڈالتے ہیں ان دفعات کے اوپر جو کہ ایف آئی آر میں درج کی گئی ہیں۔ اس ملزمہ کے اوپر دفعہ 320 لگائی گئی ہے جس کا مطلب ہے غفلت اور لاپرواہی۔ جب آپ غفلت اور لاپرواہی سے کام لیتے ہیں تو اس پر دفعہ 320 لگتی ہے۔ دوسری دفعہ لگائی گئی ہے دفعہ 322، جب ملزم کے پاس پاکستان کا لائسنس نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں دفعہ 322 لگتی ہے۔ 337 تیسری دفعہ لگائی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ملزم ڈیورنگ ڈرائیونگ کسی کو زخمی کر دے، یعنی نتاشا نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے نہ صرف 2 لوگوں کی جان لی ہے بلکہ 5 لوگوں کو زخمی بھی کیا ہے۔ ایسی صورت میں 337 لگی ہے۔ 4 دفعہ 237 جو اس سے ملتی جلتی ہے۔ 5ویں دفعہ 427 لگائی گئی ہے جو کہ ڈرائیونگ کے دوران اگر آپ یا ڈرائیونگ سے ہٹ کر اگر آپ املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یاد رہے اس ملزمہ نتاشا نے نہ صرف 2 لوگوں کی جان لی، 5 لوگوں کو زخمی کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے املاک کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر صرف پولیس 320 دفعہ کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جرم کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں 10 سال کم سے کم قید ہو سکتی ہے، جبکہ اس سے زیادہ مزید قید اور اس سے زیادہ مزید جو پنشمنٹ ہے وہ عدالت وہ کورٹ بڑھا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ 5 کی 5 دفعات پولیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اس جرم کو ایک ساتھ اگر یہ دفعات جو لگائی گئی ہیں ایف آئی آر میں یہ ثابت ہو جاتی ہیں تو مجموعی طور پر اس ملزمہ نتاشا کو 19 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے مطابق ٹریفک حادثات میں مرنے والوں کی تعداد سالانہ تقریباً 30,000 سے زائد ہے۔ یاد رہے یہ 30,000 سے زائد لوگوں کا صرف ٹریفک حادثات میں مر جانا پاکستان میں دہشت گردی کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سوال وہی ہے کہ اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا، عوام، ہم سب لوگ یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انصاف ملے ایک غریب کو، انصاف ملے اس خاندان کو جس نے اپنی بچی کی پرورش کی تھی بہت محنت کے ساتھ، انصاف ملے اس غریب کو جس کے پاس کھانا نہیں ہوتا، پینے کو پانی نہیں ہوتا، وہ دن رات کی محنت کے بعد اپنی بیٹی، اپنے بچیوں کو پڑھاتا ہے تاکہ وہ ایک دن کامیاب ہوں اور جب وہ ماسٹر کریں جاب کی تلاش میں ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر جان کی بازی ہار جائے، اس کی جان لے لی جائے اور جان لینے والا بھی کوئی دہشت گرد ایسا نہ ہو بلکہ اسی ملک کا شہری ہو، ایلیٹ ہو، اسی ملک سے کما کر اسی ملک کا انڈسٹریلسٹ ہو اور اسی ملک میں وہ عیاشی بھی کرتا ہو، نشہ بھی کرتا ہو اور نشہ کر کے وہ گاڑی لے کر باہر نکل آتا ہے اور وہ جان لے لیتا ہے، تو عوام صرف یہی سوال کرتی ہے کہ اس کو سزا ہو، زیادہ سے زیادہ سزا ہو، سخت سے سخت پنشمنٹ ہو، اور حکومت کوئی ایسا ویلیو سیٹ کر دے، ایسا بینچ مارک سیٹ کر دے کہ آئندہ سے کوئی جرت نہ کر سکے کہ وہ اس طرح نشے کی حالت میں، اس طرح وہ لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ کسی کی جان لے۔ اسی طرح زہیب منشا آپ کو اسی چینل سے اپڈیٹ رکھے گا۔ پلیز سبسکرائب اٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔